بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض۔ ادارے دینیات آپ کے سامنے منظم مکتب سے متعلق بہت اہم باتیں مختصر وقت میں پیش کر رہا ہے، جس میں مکتب کو منظم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مکتب کو کون منظم کرے گا اور کیسے کرے گا، اس کی تفصیل کے لیے ادارے دینیات کی دوسری ایپ بنائی گئی ہے۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دین کہتے ہیں، اور دین کے مشہور 5 شعبے ہیں: ایمانیات یعنی اللہ، رسول، آخرت، جنت، جہنم وغیرہ پر ایمان لانا، عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، معاملات یعنی خریدنا، بیچنا، آپس میں لین دین، معاشرت یعنی ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اخلاقیات یعنی اچھے اخلاق۔ ان تمام شعبوں میں اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں دین آئے گا کیسے؟ جب ہم دین کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یہ ہماری زندگی میں دھیرے دھیرے آتا چلا جائے گا۔ اس سے انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گی۔ لہذا دین سیکھنا ضروری ہے۔ دین سیکھنے کے لیے مکتب بہت آسان ذریعہ ہے۔ مکتب وہ جگہ ہے جہاں پر طلبہ قرآن کے ساتھ ساتھ بنیادی اور ضروری دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے آتے ہیں۔ منظم مکتب اسے کہتے ہیں جس کا عمدہ نظام ہو اور پڑھانے کے لیے ایک بہترین نصاب طے ہو، جسے پڑھانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ طلبہ کو پڑھنے میں مزہ آئے، اور پھر اس کی نگرانی کا نظام بنایا جائے۔ جس مکتب میں یہ چاروں چیزیں ہوں گی وہ مکتب منظم ہو جائے گا۔ ادارے دینیات پچھلے 10 سالوں سے مکتب کے نصاب، نظام، طریقہ تعلیم اور نگرانی، ان 4 چیزوں پر تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اجتماعی محنت کر رہا ہے، اور مکتب کا ایک مکمل اور مفید نظام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ اللہ کے فضل سے تقریباً بن گیا ہے۔ اور اکثر مکاتب میں جہاں صحیح ترتیب کے ساتھ مکتب شروع ہوا، بہت فائدہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں بچے دین سیکھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مکتب کا نظام۔ مکتب کو منظم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ جگہ۔ دینیات منظم مکتب کرنا بہت آسان ہے، جس کے لیے سب سے پہلے جگہ کا انتظام کرنا ہوگا، اور سب سے بہتر جگہ مسجد کا صحن ہے، تاکہ نماز پڑھنے کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجد کی قیمتی جگہ کا استعمال ہو جائے اور ہر مسجد مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ بڑی بچیوں اور مستورات کے مکتب کا انتظام کسی کمرے میں کیا جائے، اور خالی اوقات میں بچوں کے مکتب کے لیے استعمال کریں، یا اگر کہیں مسجد کے صحن میں مکتب نہ ہو تو کمرے میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ مسلم اسکول یا کالج کی انتظامیہ سے بات کر کے ایک پیریڈ دینیات نصاب پڑھانے کی ترتیب بنائی جائے، تاکہ بچوں کی ایک بڑی تعداد جو مکتب میں نہیں آتی ہے وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ دین بھی سیکھ لیں۔ اعلان یعنی انفارمیشن۔ جگہ کا انتظام ہونے کے بعد جمعے کے دن مسجد میں اور علاقے کی مستورات میں پردے کے اہتمام کے ساتھ بیان کیا جائے، جس سے علاقے کے لوگوں کے اندر مکتب کے لیے بیداری پیدا ہوگی اور وہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے۔ مکتب کا بہترین ماحول بنایا جائے، جس کے ذریعے طلبہ کو مکتب میں اچھا لگے اور وہ خوشی خوشی زیادہ سے زیادہ سال تک مکتب میں پڑھنے کے لیے آئیں، اور ان کے والدین بھی ان کو رغبت سے بھیجیں۔ قرآن مجید اور کتاب رکھ کر پڑھنے میں سہولت کے لیے تپائی رکھی جائے، جس سے بچوں کو ترتیب سے بیٹھنے میں اور کتاب کا ادب و احترام باقی رکھنے میں آسانی ہو۔ بچوں کے لیے کرتا، ازار، ٹوپی، اور بڑی لڑکیوں کے لیے اسکارف اور برقع بطور یونیفارم رکھا جائے، جس سے اس کی عظمت پیدا ہو اور اس سے علاقے میں اسلامی لباس پہننے کا ماحول بنے۔
طلباء کے لیے آئی کارڈ، شناختی کارڈ بنایا جائے، طلباء کو ادب و احترام سے قرآن مجید اور کتاب رکھ کر لانے اور لے جانے کے لیے بیگ دیا جائے، طلباء کو تعلیم کے لیے اوقات میں سہولت دی جائے اور مکتب کا وقت صبح، دوپہر، شام میں رکھے جائیں تاکہ طلباء اسکول کے ساتھ آسانی سے مکتب میں آ سکیں۔ اچھے استاد کا تقرر کیا جائے اور ورک شاپ دلا کر پڑھانے کی ترتیب بنائی جائے تاکہ طلباء کی صحیح تعلیم و تربیت ہو سکے، اور معلم کی خدمت کا بہترین ہدیہ طے کیا جائے۔ اگر مکتب میں معلم کی تعداد زیادہ ہو تو انہی میں سے صدر مدرس اور محتمم بنایا جائے۔ مکاتب کو منظم اور خود کفیل بنانے کے لیے علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے فیس کا نظام بنایا جائے اور جو طلبہ فیس نہ ادا کر سکیں ان کی ترتیب بنائی جائے۔ مکتب کے سال میں 2 امتحانات ششماہی اور سالانہ کرائے جائیں، والدین کو بلا کر رزلٹ دیا جائے، طلبہ کی تعلیمی اور اخلاقی رپورٹ بتائی جائے جس سے والدین فکر مند ہوں گے، جس کی وجہ سے مکتب کا تعلیمی معیار بلند ہوگا۔ امتحان میں اول، دوم اور سوم نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلباء کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میڈل، شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بطور انعام دیا جائے، اور جو طلباء سال بھر نماز اور حاضری کی پابندی کریں ان کو بھی شیلڈ دی جائے۔ اس سے دوسرے طلباء میں نماز اور حاضری کی پابندی کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ سال میں 4 مرتبہ والدین جوڑ یعنی پیرنٹس میٹنگ رکھی جائے اور والدین کو طلباء کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں فکر مند کیا جائے۔ سال میں 1 مرتبہ سالانہ جلسہ رکھا جائے، اس میں طلباء کے ذریعے نصاب میں سے پروگرام پیش کیا جائے۔ سالانہ جلسہ کرنے سے علاقے میں عوامی بیداری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور والدین کی ذہن سازی ہوتی ہے، اور وہ طلباء کو زیادہ سال تک مکتب میں پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نیز طلباء کا پروگرام پیش کرنے سے بچوں کی جھجک ختم ہو کر ان میں اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے۔ ادارہ دینیات کے شعبہ ڈسٹریبیوشن کی جانب سے آپ کے علاقے میں تمام کتابیں اور ضروری سامان پہنچانے کا انتظام بھی کیا گیا۔ دینیات نصاب کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں: صرف 1 گھنٹے کے اعتبار سے بنایا گیا ہے تاکہ بچے اپنی اسکول کی تعلیم، ٹیوشن اور کھیل کود کے ساتھ دینی تعلیم آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اسباق کو دنوں اور مہینوں کے اعتبار سے تقسیم کر کے اساتذہ اور والدین کے دستخط کے ذریعے ہر ماہ نصاب کی نگرانی کا نظام بنایا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں ہر مہینے کے مقرر نصاب سے متعلق سوالات، نماز، حاضری، غیر حاضری اور فیس چارٹ دیے گئے ہیں۔ اختلافی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے صحیح باتوں کو مثبت انداز میں پیش کیا گیا ہے تاکہ پوری امت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تمام مواد کو قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بچوں اور بڑوں کی عمر کا لحاظ رکھ کر مواد کو بہت آسان انداز میں لکھنے کا اہتمام کیا گیا تاکہ طلباء آسانی کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے طلباء جو تعلیم حاصل کریں اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ رنگین کلر کتاب کے علاوہ بلیک اینڈ وائٹ کتابیں بنائی گئی ہیں اور سچی کہانیاں اور تربیتی باتیں کتاب کو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ نصاب کا مختلف ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں زبان رکاوٹ نہ بنے اور زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نصاب کی اشاعت اہم چیریٹیبل ٹرسٹ سے ہوئی ہے جو ایک رفاہی ادارہ ہے، کسی ایک فرد کی محنت نہیں ہے۔ نصاب کو علماء کرام کی ایک جماعت نے اکابر کی کتابوں کے مطالعے اور نصاب کی دوسری کتابوں سے مواد لینے کے بعد بزرگان دین اور مکاتب کے اساتذہ کے مشورے سے تیار کیا ہے۔ بچوں اور بچیوں کی تعلیمی میعاد یعنی ایجوکیشن پیریڈ تک کم وقت میں علم دین حاصل کرنے کی سہولت کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 5 سالہ ابتدائی نصاب یعنی پرائمری کورس 5 سے 10 سال کی عمر کے بچیوں کے لیے ہے۔ 5 سالہ ثانوی نصاب سیکنڈری کورس 10 سے 15 سال کی عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ بنایا گیا ہے۔ 5 سالہ اضافی نصاب ایڈوانس کورس
نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ بنایا گیا ہے۔ بالغان کے لیے تجارت اور ملازمت کی مصروفیات کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 2 سال کا نصاب پڑھانے کا نظام بنایا جاتا ہے۔ مستورات کی تعلیم و تربیت کے لیے 3 سال کا نصاب ہے۔ اس کو پڑھانے کے لیے ان کا انتظام شریعت اور ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ عناوین اور مضامین: پرائمری کورس میں 5 بنیادی عناوین کے تحت 14 مضامین 5 سال تک پڑھائے جائیں گے۔ قرآن کے تحت نورانی قاعدہ مکمل پڑھانے کے بعد ناظر قرآن پڑھایا جائے گا اور حفظ سورہ میں 21 سورتیں یاد کرائی جائیں گی۔ حدیث کے تحت دعا و سنت میں 38 اعمال کی دعائیں اور 13 اعمال کی سنتیں سکھائی جائیں گی، اور حفظ حدیث میں 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ یاد کرائی جائیں گی۔ عقائد و مسائل کے تحت عقائد میں 5 کلمے اور بنیادی عقائد اور نماز میں مکمل نماز اور مزید 6 نمازیں عملی مشق کے ساتھ سکھائی جائیں گی۔ اسماء حسنہ کے مضمون میں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام یاد کرائے جائیں گے، اور مسائل میں نماز، طہارت کے ضروری مسائل اور زکوٰۃ، روزہ اور حج کے متعلق مسائل بتائے جائیں گے۔ اسلامی تربیت کے تحت اسلامی معلومات کے مضمون میں 110 سوالات و جوابات یاد کرائے جائیں گے۔ بیان و دعا میں 5 بیان اور قرآنی دعا یاد کرائی جائے گی۔ سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے حالات بتائے جائیں گے، اور آسان دین میں دینی تربیت کے لیے دین کے مشہور 5 شعبوں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے متعلق 40 اسباق سکھائے جائیں گے۔ زبان کے تحت عربی مضمون میں روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نام سکھائے جائیں گے، اور اردو میں مکمل لکھنا پڑھنا سکھایا جائے گا۔ طریقہ تعلیم: طلباء کے وقت کو مکمل استعمال کرنے اور ان کو استاد کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پڑھانے کے لیے جس طرح مدارس اسکول میں اجتماعی یعنی ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح پڑھایا جائے۔ اس طریقہ تعلیم کے ذریعے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور سب طلباء پر استاذ کی توجہ برابر رہتی ہے، جس کی وجہ سے مکتب میں تعلیم کا ماحول بنتا ہے اور طلباء کو شرارت یا بد اخلاقی کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اجتماعی طریقہ تعلیم کے لیے ایک ساتھ داخلہ اور عمر کے لحاظ سے درجہ بندی ضروری ہے۔ اجتماعی تعلیم کے لیے درجہ وار نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اجتماعی تعلیم کے لیے بلیک بورڈ اور نورانی قاعدہ چارٹ ضروری ہے۔ نصاب کو کتاب میں ذکر کیے گئے ہدایت برائے استاذ کے مطابق ہی پڑھائیں۔ مار پیٹ سے بچتے ہوئے، طلباء کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں پیار و محبت سے پڑھایا جائے تاکہ وہ شوق سے مکتب میں آ کر تعلیم حاصل کریں۔ مکاتب کو منظم کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے، جن میں سے چند یہ ہیں کہ 100% امت میں اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا، جس سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ہر فرد ضروری علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرے گا، جس سے دینی ماحول اور روحانی فضا قائم ہوگی۔ منظم مکتب قائم ہونے سے ہر علاقے کے بچے 15 سال تک پڑھیں گے، اور مردوں اور عورتوں کو بھی دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ طلبہ ایمانیات، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، اخلاقیات اور معاشرت بھی سیکھیں گے، اور ہر مذہب کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلام امن پسندی کا مذہب ہے۔ ہر مکتب میں زیادہ اساتذہ کو دینی خدمت کا موقع ملے گا اور مسجدیں آباد ہوں گی۔ اجتماعی تعلیم کے ذریعے بچوں کو کئی گنا زیادہ وقت ملے گا اور بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ منظم مکتب فیس کے ذریعے خود کفیل ہو کر ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ان کاموں کو اگر صحیح ترتیب سے کیا جائے تو انشاءاللہ مکتب منظم ہوگا۔ منظم مکاتب کے کام اور مکمل ترتیب کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے ادارہ دینیات نے ایک اور ایپ بنایا ہے، جس میں بہت آسانی سے کام کو سن کر مکمل سمجھا جا سکتا ہے، اور دینیات منظم مکتب کے سلسلے میں کوئی بھی جانکاری یا رہبری کے لیے ہمارے ادارے میں ہیلپ لائن نمبر 0222305116 پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہماری ویب سائٹ www.diniyat.in پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو منظم مکتب کے ذریعے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔